بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام نقطہ بہ نقطہ کے ساتھ لیاقت مغل حاضر خدمت ہے. ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ کی قبور مبارک کے انہدام اور ان کے اجسام کی بے حرمتی اور ان کی باقیات کو جلانے کے حوالے سے مسلم امہ میں شدید رنج و غصہ پایا جاتا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ یہ غلط، کبھی یہ غلیظ، کبھی غیر انسانی اور غیر اخلاقی فعل کرنے والے انسانیت کے نام پر نہ صرف دھبا ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور وہ کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے 1925 میں جنت البقیع کے انہدام میں بھی اپنا غلیظ اور ناپاک کردار ادا کیا تھا، اور یہ انہی کی نجس اور پلید واقعات ہیں جو کہ داعش اور تکفیری دہشت گردوں کے طور پر جانی جاتی ہیں. یہ ہمیشہ سے اسلام دشمن اور صحابہ کرام و اہل بیت کے مخالفین کی ناپاک نسلیں ہیں. ان کی بنیاد جھوٹ اور صرف جھوٹ پر کھڑی ہے، اور ان کے افکار و خیالات صرف اور صرف انسانیت، محبت اور امن دشمنی پر مبنی ہیں. اور خیر و شر کی لڑائی چونکہ ابد تک جاری رہے گی، اس لیے ان کا وجود بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں منفیت اور غلاظت بکھیرتا رہے گا. لیکن انشاءاللہ جیت حق و سچ کی ہوگی، فتح مسلمانوں کو نصیب ہوگی، اور یہ بے نام و نشان ہو جائیں گے. ناظرین، نقطے کی بات اور آج کے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو کشیدگی کی فضا بنی ہوئی ہے یا دانستہ بنائی جا رہی ہے سنی اور شیعہ کے مابین، وہ انتہائی غلط ہے، اور اس میں کچھ حقائق کو منفی رکھ کر فرقہ واریت کو پھیلانے کی بھی ایک سازش کی جا رہی ہے. امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ اور دیگر کی قبور کے انہدام کی وائرل ہونے والی جو ویڈیوز ہیں وہ میری معلومات کے مطابق 2 روز قبل کی نہ ہیں بلکہ 29 جنوری 2020 کی ہیں، جب ادلب کے مختلف علاقوں میں تکفیری اور داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. تو انتقاماً انہوں نے یہ غلیظ و ناپاک جسارت کی اور اپنے سیاہ دلوں کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا ایک غیر انسانی اور غیر اخلاقی طریقہ اختیار کیا، جو کہ جنت البقیع کے انہدام کے موقع پر بھی اپنایا گیا تھا. اور اب یہ ویڈیو وائرل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ سنی اور شیعہ کے آپس میں لڑوا دیا جائے، اور یہ پروپیگنڈا کافی حد تک کارگر بھی رہا، اور سوشل الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر اس حوالے سے بیانات کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور ہو چکا ہے. اس سلسلے میں جہاں پر سنی مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، ان کے دل و دماغ غصے سے کھول رہے ہیں، وہیں پر شیعہ فرقہ میں بھی غم و غصہ پایا جاتا ہے. اسی سلسلے میں علامہ امین مشہدی کا بیان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز اموی خلیفہ کے حوالے سے اگر صاحبان بصیرت ہیں آپ تو تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیے. 29 جنوری 2020 جب ادلب کے مختلف علاقوں پر ان تکفیری دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اور انہوں نے رد عمل دکھایا، تو کچھ علاقوں میں کچھ ایسے بزرگوں کی قبروں کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا، جیسے عام طور پر یہ لوگ کرتے ہیں. چیز کو شیعہ اور سنی کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے ایک باعث بنا کر اس کی ترویج کی جا رہی ہے، اور وہ الزام بھی شیعوں پر ڈالا جا رہا ہے. اور اس کے لیے انتخاب کس کا کیا گیا؟ حضرت خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز کا. عمر ابن عبدالعزیز تاریخ اسلام میں اموی بادشاہوں اور خلفاء کے درمیان وہ شخص ہے جس نے اہل البیت پر شام کے امیر کی نجس روش کو ختم کرنے اور اس کا رستہ روکنے میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا. امیر المومنین کے خلاف سب و شتم، گالیوں کے سلسلے کو روکنے والا شخص عمر ابن عبدالعزیز ہے. فدق واپس دلوانے والا شخص اہل البیت کی اولاد کو، یہ عمر ابن عبدالعزیز ہے. لہذا عمر ابن عبدالعزیز کے اس مختصر دوریہ حکومت میں جو اصلاحات ہوئیں، ان اصلاحات کو تمام مسلمان شیعہ سنی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اس شخصیت کی قبر کو عنوان بنا کر جو نجس قدم داعشیوں نے اٹھایا، اسی فکر کے تحت جو جنت البقیع کے انہدام کے پیچھے موجود تھی، آج اس کو ایک ہتھیار کے طور پر شیعہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
اور یہ یاد رکھیے ہمیشہ یہ ہوتا رہے گا، ہمیشہ یہ ہوتا رہے گا، جھوٹ ہمیشہ چلتا رہے گا، چونکہ جس عقیدے کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہو اس سے آپ سچائی کی توقع کبھی بھی نہ رکھیں۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹ ان کے عقیدے کی بنیاد ہے، پروپیگنڈا ان کے عقیدے کی بنیاد ہے، اور آغاز شام سے ہوا تھا اور امیر المومنین کے اپنے دور میں ہوا تھا، آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ سوشل میڈیا کا سہارا لے کر عام سادہ لوگ، نادان، تاریخ سے ناواقف، دشمن کی ان نجس چالوں سے ناواقف نوجوانوں کو استعمال کر کے شیعہ سنی تفریق پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح کے عناوین کے ذریعے سے معاشرے کے اندر افراتفری پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، تنفر اور نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اساس اس کی بیس کہاں پر ہے؟ وہیں پر جہاں سے جنت البقیع کے انہدام کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ انہدام صرف جنت البقیع تک محدود نہیں رہا، 1925 تک محدود نہیں رہا، آج بھی جاری ہے۔ یاد رکھیے اگر ان نجس الفکر لوگوں کو موقع ملے تو یہ روزے رسول کو بھی نہیں چھوڑیں گے، چونکہ ان کے عقیدے کی، اس نجس عقیدے کی بنیاد ہے، وہ اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم امت مسلمہ کے درمیان وحدت و اخوت کے اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کریں، دشمن کو کبھی بھی موقع نہ دیں، مشترکات کو فروغ دیں، آنے والی نسل۔ جی ناظرین، بیان سن کر حقائق تو سامنے آگے ہوں گے کہ شیعہ رہنما خود بھی ان کی مذمت کر رہے ہیں، ان کے خلاف جو ہے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو میرا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم حقائق کو جان کر دوسروں کے خیالات اور جذبات کو سن اور سمجھ کر اپنے جذبات کا اظہار کریں، اصل مرتکب و ملوث ملعونوں اور خبیثوں کو لعن طعن کریں، ان کی ہدایت یا بربادی کی دعا کریں اور اس کا کوئی ذریعہ بنائیں، اور حکومتی سطح پر بھی مطالبہ کریں کہ شامی حکومت اس زہریلے پروپیگنڈے کا سبب بننے والے اور ہمارے اکابرین کی قبروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ یہ صرف پاکستان اور ایشیا کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پوری امت مسلمہ کا مشترکہ مسئلہ ہے، اور پوری اسلامی دنیا کو اس کے خلاف اپنے احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے، یکجہت ہونا چاہیے اور کارروائی کا بھی مطالبہ کرنا چاہیے، لیکن آپس میں تفرقہ میں پڑنے سے اجتناب برتنے کی ضرورت ہے۔ یہی بہترین صورت ہے، اور دشمن سے بہترین انتقام بھی یہی ہے کہ ان کے ناپاک منصوبوں کو خاک میں ملا دیا جائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔